ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے. لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے. دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے ہیں. تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، قدم چوم رہی ہیں. اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی کہ تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی. یہ چونکہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور ایک مکتبہ فکر کے ہاں بریلوی مکتبہ فکر ان کے ہاں یہ غوث پاک کا مہینہ مانا جاتا ہے، اس لیے میں تھوڑی سی بات اس میں عرض کرتا چلوں. یہ چلو مہینہ تم لوگوں نے بنا ہی لیا. اول تو انہوں نے اپنے زمانے میں کوئی 11ویں نہیں کرائی، اپنے زمانے میں انہوں نے کوئی 11ویں نہیں کرائی، نہ ہی ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، اور نہ ہی انہوں نے کسی 11ویں کرانے کا حکم دیا. یہ بعد میں آ کے لوگوں نے شروع کی تھی یہ 11ویں. اور چلو انہوں نے ان کے نام پر یہ شروع کروا ہی دیا، تو ان کے نام پر لوگوں نے جو کام کیا ہے ہم اس کا تذکرہ کریں گے. ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو برا بلا نہیں کہہ رہے، نہ ہی ہم ان کو کہیں گے. ہم ان کو کہیں گے جنہوں نے ان کے نام پر منقبتیں لکھی ہیں اور اس کو مسجدوں میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، اے شاہ جیلان نظر کرم خدا میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے. میرا تم لوگوں کو نہیں پتا قرآن مجید کا اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورۃ الجن پارہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجد اللہ کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور اس میں اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. ہاں نعت پڑھ سکتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت سے یہ ثابت ہے یہ بات. حضرت حسان بن ثابت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ممبر بچھایا کرتے تھے اور حضرت حسان ان کی مدح گوئی کرتے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے لیے ممبر تو نہیں بچھایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ بندہ اس کے لیے بھی نعتیں پڑھی جائیں اس کے بارے میں بھی. تو یہ ایک ہوتا ہے نعت پڑھنا، ایک ہوتا ہے پکارنا جو یہ کر رہے ہوتے ہیں سرکار غوث اعظم. آپ کو میری بات بری تو لگے گی لیکن آپ نے اس پر غور فکر کرنا ہے کہ یہ کس طرح لکھی گئی ہے انہوں نے، اور مسجدوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھے ہوتے ہیں. یہ نظر کرم تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم تمہارا. تو یہ کام آپ باہر کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسجدوں کے اندر بیٹھ کر آپ یہ کام کریں، لوگ یہ نعت خوان یہ کام کریں اور لوگ سبحان اللہ کہیں، اور پھر یہ جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تقریر کرنے کے لیے تو نہ ان کی تعلیمات بتاتے ہیں، کرامتوں کے یہ بوچھار لگا دیتے ہیں لوگ.
عقل کی بات کرو. ان کی تعلیمات غنیت الطالبین کتاب میں موجود ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے, ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ علماء کرام تو پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پڑھنے دیتے یہ, کیونکہ انہوں نے پبلک کے سامنے اس کا نام لینا ہی چھوڑ دیا. تو لوگوں کو اس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہی نظریہ بنا ہوا ہے لوگوں کے بارے میں کہ وہ کرامتوں والے پیر تھے. حالانکہ وہ کرامتوں والے پیر نہیں تھے, لیکن اور ایک بہت بڑے عالم دین تھے. غنیت الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز, روزہ, زکوٰۃ کے مسئلے کے بارے میں, مال کے مسئلے کے بارے میں جو سنتے ہیں نا لوگ, وہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے بنیں گے. تو اکثر لوگ اس بارے میں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ 73 فرقے کیسے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے تو یہاں پہ 4 ہی دیکھے ہوتے ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور جو تھا اہل تشیع. تو اس میں بھی انہوں نے اس مسئلے کا پورا تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے. پڑھنے والی کتاب ہے, وہ مارکیٹ سے اویلیبل ہے, مل جاتی ہے ہر جگہ سے یہ. تو باقی آپ سے بس آخری گزارش یہی کرنی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں اگر ہم ان کی کرامتوں کو جو کہ کرامت وہ ہوتی ہے جو خلاف شرع نہ ہو. آخری بات آپ سے عرض کروں گا, کرامت وہ ہوتی ہے جو خلاف عقل تو ہوتی ہے, خلاف شرع نہیں ہوتی. یہ خلاف شرع بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ میں 200 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ لگا دوں گا اور میں ہوا میں اڑ جاؤں گا, یعنی ہوا میں اڑ کے زمین پر. یہ دو کہ کرامت خلاف عقل بات ہو سکتی ہے, خلاف شرع بات نہیں ہو سکتی. شریعت کے خلاف نہیں جاتا پیر. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوگا وہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہ انہوں نے اپنے پاس سے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے پرندے زندہ کر دیے, کوئی کہتا ہے نگاہ مار کر مردے زندہ کر دیتے تھے, کوئی کہتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے قبر کے مردے اٹھا دیے. بچپنے غوث پاک دا تے آپ نانا جی دے حجرے دے باہر کھیڑ دے تے ایک عورت اپنی گود چ بچہ لے کے آئی تے عورت روندی اندر گئی, تھوڑی دیر بعد روندی باہر نکلی. غوث پاک دوڑ کے بی بی کول گئے, فرمان لگے بی بی میں تے ویکھیا بابے کو لوگ روندے ہوندے نے, ہسدے جاندے نے, تو روندی آئی ہے تے روندی ٹر پئی. مائی نے جد غوث پاک دے چہرے دا حسن ویکھیا نا تے مائی کہن لگی وے بچیا تینوں اپنا میں دکھڑا کی سناواں. کہن لگی میرا بچہ بیمار ہو گیا, کسے نے مینوں دسیا, جا کے بابے کول دعا کرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اج میں بچہ لے کے آئی ہاں, عرض کیتی بابا جی دعا کرو میرا پتر ٹھیک ہو جائے. بابے نے آسمان ول ویکھیا, کہن لگا بی بی اپنا بچہ لے جاؤ, لوہے محفوظ تے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں. بابے نے نہ آکھیا میرا پتر مر گیا ہے. غوث پاک نو کہن لگی وے پترا لوگ خالی جولیاں لے کے آندے نے, ایتھوں بھر کے جاندے نے, میں تے بھر کے آئی لٹا بیٹھی ہاں. غوث پاک فرمان لگے بی بی جی جاؤ جا کے بابے نو آکھو بابا جی اوتھے ہی زندگی لکھی ہوندی تیرے کول کی لینے آنا. مائی دے گل دل نو لگی,
مائی نانا جی دے اجرے وال ٹولی تے غوث پاک فرماندے نے بی بی ایویں بابے تے الزام لگائی جانی او ویکھ تیرا پتر پیا کھیڑدا اے آپ انہاں فرمایا تے مائی نے انج کپڑا چک کے ویکھیا تے پتر تھلے زندہ ہو گیا تے پیا کھیڑدا اے آئی دوڑ کے اجرے چ جا کے آپ دے نانا جی نوں کہن لگی بابا تو بھی آ گیا سی زندگی کوئی نہیں آ ویکھ میرا پتر زندہ ہو گیا ہن دیو نا جواب بابا جی فرمان لگے بی بی میرے حجرے چوں نکل کے کیتا کی ہے کہن لگی ایک چھوٹا جہا بچہ ہی ملے آئے غوث پاک دے نانا جی نے لوہے محفوظ تے ویکھے آؤ تے بچے دی زندگی بڑی لمبی لکھی ہے سمجھ گئے تے میرے دوترے دا کماوا لے چھڑی لے کے آپ دے پیچھے پیچھے دوڑ دینے تے غوث پاک نو کہن لگے غوث پاک قبرستان چ چلے گئے تے کہن لگے قبراں والے ہو مینوں نانے کولوں بچایا جائے قبرہ چ مردے نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لیا نانے نے جدو دوترے دی شاون ویکھی چھڑی سٹ کے فرمان لگے اے دریا نانے دے سینے لگ جا میں مارن نہیں سایا میں تے سمجھاونے آیا ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی کوئی کہتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے منہ پر تھپڑ مارا تو ان کے ہاتھ سے ساری روحیں نکل گئی کوئی کہتا ہے کہ وہ جی بچہ مرا ہوا تھا اس کو زندہ کر دیا تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ معجزات اللہ تعالیٰ کے حکم سے استعمال کرتے تھے یہ کسی کے حق میں نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بھی بندہ جو پرانا بندہ ہو اس کو زندہ کر دے کوئی خود کچھ نہیں کر سکتا اور خود اس کے ساتھ ہو جائے تو خود کچھ نہیں کر سکتا تو لوگوں نے اس طرح کے واقعات بنائے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ قبر کے اندر چلے گئے حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے حساب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں لینا میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں برا بلا نہیں کہہ رہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ ہیں ہم نے بس ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو ان لوگوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں ان کے نام پر لوگوں نے کھانے کے لیے 11ویں شریف بنائی ہوئی ہے اور بڑی محفل کرانی ہو تو وڈی 11ویں شریف انہوں نے تو اپنا نام غوث بھی نہیں رکھا تھا ان کا اصل نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے نہ کہ غوث پاک ہے یہ تو بعد میں آ کے لوگوں نے نام دیا ہے ان کی اصل کتاب سے کوئی ان کے زمانے کی کتاب سے یہ نام نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بجائے غوث پاک لکھا ہو کہیں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے ام سلیم وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک برتن میں جمع کر رہی تھی اب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے بو کی بجائے خوشبو آتی تھی اور خوشبو بھی اس طرح کی نہیں جو آج کل ملتی ہے لوگ باقاعدہ اس برتن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لے کر اپنی خوشبوؤں میں شامل کرتے تھے اس کو خوشبودار بنانے کے لیے تو ایک اور دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن تشریف فرما تھے منبر پر تشریف فرما تھے جمعے کا وقت تھا ایک صحابی اٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مویشی انتقال کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں
اور صحابی کہتے ہیں کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، جمعے کے بعد ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، اور جب اگلا جمعہ ہے نا تو وہی صحابی یا کوئی اور وہ اٹھ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمارے مکان ڈوبنے لگے ہیں، اس میں ہمارے مویشی اس سے انتقال کرنے لگے ہیں، تو آپ بارش کی بند کرنے کا اعلان فرما دیں۔ اب دیکھیے یہ خلاف عقل بات ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی کرم، کتنے معجزات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریورٹی تھی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی۔ اچھا، پھر جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش رک جائے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح آسمان کی طرف اشارہ کرتے جا رہے ہیں، وہ بادل وہاں سے کٹتے جا رہے ہیں، اس طرف سے کٹتے جا رہے ہیں، وہاں پہ بارش رک گئی۔ تو ایک اور دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی لوگوں کو پلاتے، اپنے انگلیوں سے ان کے چشمے بہنے لگتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پتھروں سے تو چشمے بہتے دیکھے تھے، انگلیوں سے بہتے ہوئے پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لعاب دہن کا یہ عالم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن، جس کسی صحابی کو زخم ہوتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن لگاتے، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کو اشوب چشم تھا خیبر کے موقع پر اشوب چشم تھا، تو حضرت وائرل ڈیزیز ہے، اس کا علاج اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا، صحت یاب ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ جیسا کوئی ہاتھ نہیں دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے جو خوشبو آتی تھی نا، وہ خوشبو نہ کسی عطر میں اس طرح کی خوشبو تھی، نہ عنبر میں، نہ کوئی اور خوشبو اس طرح اس کے مقابلے میں تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک میں تھی، نہیں ملتا۔ اور ایک اور بات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 560 ہجری یعنی آج کی ڈیٹ کے مطابق بنائیں تو تقریباً 1032 عیسوی یہ ان کی تاریخ وفات ہے۔ ان کا مزار شریف بغداد میں موجود ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کے صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔